ناظرین، ایک بادشاہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دن علاج کرانے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو طبیبوں نے صلاح مشورہ کر کے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے سے جس میں یہ خاص نشانیاں پائی جائیں۔ یہ کہہ کر حکیموں نے وہ نشانیاں بتا دیں اور بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک میں جا کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے آئیں۔ پیادوں نے فوراً تلاش شروع کر دی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں پائی گئیں۔ پیادے نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دے اور اس کے بدلے جتنا چاہے روپیہ لے لے۔ کسان بہت ہی غریب اور نادار شخص تھا۔ ڈھیر سارا روپیہ ملنے کی بات سن کر وہ اس پر راضی ہو گیا۔ سپاہی اس کے بیٹے کو لے گئے، چنانچہ وہ اسے لے کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا۔ اب قاضی سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتا نکالنا جائز ہوگا یا نہیں۔ قاضی صاحب نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کرنا جائز ہے۔ قاضی کے فتوے کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے مار کر اس کا پتا نکال لے۔ لڑکا بیچارہ بالکل بے بس تھا۔ وہ اپنے مرنے کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ خود اس جگہ پر موجود تھا۔ اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ جلاد کے ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر تو بڑے سے بڑے بہادر بھی خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ لڑکے، یہ تو بتاؤ اس وقت مسکرانے کا کون سا یہ موقع ہے؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا کہ حضور، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپیوں کی لالچ میں آ کر مجھے حضور کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والے قاضی صاحب اور بادشاہ کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے وہ اسے روکیں، لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات پر تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بس یہ بات سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو۔ ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لی جائے۔ لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے بہت محبت سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور قیمتی تحفے دے کر اسے رخصت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے بادشاہ کی بیماری گھٹنا شروع ہو چکی تھی اور چند ہی دن میں وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پرست بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔